پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے. یہ ایک واقعہ، سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں پر جو شفقتیں فرمائی، پرندوں پر جو رحمت فرمائی ہے. اور پھر دیکھیں جانوروں کی بات آئے، جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. وہ عرب کے لوگ جو تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے. کھڑا جانور ہوتا تھا، جانور میں سے جس حصے کا گوشت حاصل کرنا چاہتے تھے، کھڑے کھڑے بغیر ذبح کیے اس جانور سے وہ گوشت اتار لیا کرتے تھے. جانور تڑپتا رہتا تھا، جانور تکلیف اٹھاتا رہتا تھا. اور پھر وہ دور آیا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، رحمت بن کر آئے. آپ نے ذبح کا طریقہ بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر شفقت فرمائی. آپ جا رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک آدمی جس نے اونٹ کو باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس سواری کے پاس، اس اونٹ کے پاس نہ آئے، یہ بچ چکا ہے، یہ مارے گا، یہ آپ کو تکلیف دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا یہ تکلیف دینے والا نہیں ہے، یہ کچھ فریاد کرنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آتے ہیں، وہ اونٹ جو ہے اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ رحمت بن کر آئے، یہ میرا مالک ہے، مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. آپ رحمت بن کر آئے ہیں، میرے مالک کو کچھ سمجھا دے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک اپنے اونٹ سے جتنا تو کام لیتا ہے اتنا چارہ بھی ڈالا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جانوروں کو بھی تحفظ دے دیا ہے. جانوروں کو جو اللہ نے تحفظ دیا اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت بنایا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مدینہ کے مضافات میں جا رہے تھے. ایک جھونپڑی میں، ایک خیمے میں ہم پہنچے. وہ عراقی کا خیمہ تھا. وہاں پر ایک ہرن کو باندھ رکھا تھا، انہوں نے ایک ہرنی کو بندھا ہوا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہرنی کے قریب جاتے ہیں اور جس نے اس ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا وہ پاس ہی لیٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے قریب آتے ہیں. وہ ہرنی فریاد کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول میرے چھوٹے دو بچے ہیں جنگل میں، یہ مجھے جنگل سے شکار کر کے لایا ہے، اس نے مجھے قید کر لیا ہے اور مجھے بچوں کی پریشانی ہے. شاید بچوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بچوں کو میں نے دودھ پلانا ہے. یا رسول اللہ اگر تھوڑا سا چھٹکارا مل جائے میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہوں یہاں سے اگر مجھے چھوڑا جائے گا تو جنگل میں جاؤں گی، جنگل میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر یہاں واپس آ جاؤں گی. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی بولی کو سمجھا. آپ نے ہرنی کو چھوڑ دیا. اب وہ ہرنی کا کمال دیکھیں، جو بھی جانور ہوتا ہے جب شکاری کے شکنجے میں آ جاتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پتا ہے موت حتمی ہے، لیکن وہ جانور اپنی موت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ اس ہرنی کا کمال دیکھیں، وہ ہرنی رسول سے یہ وعدہ کر کے گئی تھی اور وہ ہرنی جاتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. دودھ پلانے کے بعد حضور وہاں ہی تشریف فرما تھے، وہ واپس آ جاتی ہے. واپس آ کر وہ کہتے ہیں مجھے پھر باندھ دیا جائے، مجھے اب سکون مل گیا، میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلا لیا ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شکاری کو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو کیونکہ میں رحمت بن کر آیا ہوں. اگر اس کا جو تو معاوضہ لینا چاہتا ہے میں معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس آدمی نے اس ہرنی کو جب آزاد کیا تھا، اب دیکھیں اس ہرنی کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا. اب وہ ہرنی جو ہے حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں اپنے آگے والے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں کو زمین پر مارتی ہے اور بلند کرتی ہے، حضور کو سلام پیش کرتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب حضور کا وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت بن کر آئے. جانوروں کے لیے سراپا رحمت ہے، آپ پرندوں کے لیے سراپا رحمت ہے، پھر
انسان تو انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسان پر جو حضور نے کرم فرمایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر رحمت فرمائی ہے. آپ دیکھیں عرب کے حالات کو، عرب کے جو لوگ تھے بربریت کا شکار تھے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے والا تھا، اور وہ لوگ اتنے دور نکل چکے تھے، ان لوگوں کو نہ جینے کا پتا تھا، نہ مرنے کا پتا تھا، نہ اٹھنے کا پتا تھا، نہ بیٹھنے کا پتا تھا. وہ لوگ بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے تھے. ان میں سے ایسے لوگ تھے جو اپنی جوان بیٹیوں کو بتوں کو نذرانہ دینے کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے. وہ لوگ جو اپنی زندہ بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے. آئیے سنیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لے کر آئے ہیں، خاص طور پر بنو تمیم جو قبیلہ ہے اس کی بات کرتا ہوں. بنو تمیم کے قبیلے سے بچیوں کو درگور کرنے کا جو رواج تھا وہ شروع ہوتا ہے. عرب کے حالات بہت دور تھے، اور جو عرب کے حالات تھے اتنے برے ہو چکے تھے. اس دور میں سرکار تشریف لے کر آئے. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو انسانیت کا جنازہ تو نکل چکا تھا، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، بچی کو کوئی عزت نہ تھی. میرے آقا جب اس دھرتی پر تشریف لائے، بچیوں کو عزت ملتی ہے، عورت کو مقام ملتا ہے، انسان کو اپنا مقام ملتا ہے. یہ میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے. آئیے سنیے تمیم داری جو تمیم بنو تمیم کا قبیلہ ہے، اس قبیلے میں سے ایک واقعہ جو میں نے پڑھا ضیاء النبی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہاں ہیرا بادشاہ تھا. ہیرا بادشاہ نے تمیم قبیلے سے ٹیکس مانگا تھا، اور تمیم قبیلے والے نے کہا ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے، اور انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا. جب انہوں نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے، اس کا نام نعمان تھا، اس نے اپنے بھائی ریان کو ایک فوجی دستہ دے کر بھیجا ہے. اب وہ فوجی دستہ وہاں پر آتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے، اور ان لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور ان لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی بچیوں کو وہ جو ہے مال غنیمت کے طور پر وہ لونڈیاں بنا لیتے ہیں. اور ان لوگوں نے راتیں جو تھی ان بچیوں کے ساتھ گزاری تھی. اور جب صبح ہوتی ہے، نعمان بادشاہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے ریان اب جو عورت واپس جانا چاہتی ہے اس کو واپس بھیج دیا جائے. اب تمام عورتیں جو تھی وہ واپس آ گئی، اور وہاں کا جو سردار تھا جس کا نام کیس بتایا جاتا ہے، اس کی بیٹی جو تھی وہ واپس نہ آئی. اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ میری بیٹی واپس نہیں آئی. ان لوگوں پر جب ظلم کیا گیا، ان لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کیونکہ ان کو کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا، ان کو کوئی منزل بتانے والا نہ تھا، ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا. اور وہاں جو کیس بن حازم تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 13 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے. اور وہ لوگ جو تھے اپنی بچیوں کو قربان کر دیتے تھے، اور گڑھا کھود کر اپنی بچیوں کو دھکا دیا کرتے تھے، اور زمین کو برابر کر دیا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے جس کا نام کیس بن عاصم ہے. وہ بیان کرتا ہے آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں. ثابت دار روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ اس نے بات کہی کہ میرے ہاں 8 بیٹیاں ہوئی تھی، اور میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زندہ درگور کر دیا ہے. اور ان کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا، ان کے ہر رواج یہ ہوا کرتا تھا، جس بچی کو وہ لوگ جو تھے زندہ رکھنا چاہتے تھے اس کو اونٹ کا جبہ پہنا کر اس کو صحرا میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کو جنگل میں چھوڑ کر بکریوں کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا. اور وہ بچیاں سارا دن جو تھا وہ اونٹوں کے پیچھے، جانوروں کے پیچھے چلتی رہتی تھی. ان کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ان پر کوئی پیار دینے والا نہ تھا، ان پر کوئی شفقت کرنے والا نہ تھا. اب ان بچیوں کو جس کو وہ مارنا چاہتے تھے اس کو گھر کے اندر رکھا کرتے تھے. جب 6 برس کی بچی ہو جاتی تھی، یعنی 6-7 سال کی بچی ہوا کرتی تھی، جس سال میں بچہ جو ہے بڑا پیارا لگتا ہے، باتیں کرتا ہے تو بڑا سونا لگتا ہے، اس وقت جو بچی ہو جایا کرتی تھی وہ اس کا باپ کہا کرتا